الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. یہ آیہ مبارکہ اور اس سے اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کے متعلق صحابہ کرام علیہم رضوان کو تشویق دلائی، اور یہ ذہن میں رہے کہ ہجرت کا حکم جو ہے یہ صرف صحابہ کرام علیہم رضوان کو نہیں ہے، بلکہ یہ ہجرت کا حکم ہر اس بندہ مومن کو ہے جہاں پر اس کے ایمان جانے کا خطرہ ہو، جہاں پر اس کے ایمان جانے کا خطرہ ہو، وہ علاقہ چھوڑ کر کے مسلمانوں کی جہاں پر آبادی ہو، مسلمان وہاں پر محفوظ ہوں، وہاں پر جا کر رہنا اس کے لیے ضروری ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے غلاموں نے صرف اس لیے بھی ہجرت کی، وہاں پر رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کی گستاخی ہوئی، انہوں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا، کہا کہ ہم اس علاقے میں نہیں رہ سکتے جہاں پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ علاقہ انہوں نے چھوڑ دیا، اس علاقے میں نہیں رہے پھر زندگی بھر۔ اس طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے اس طرح کے، وہاں سے اٹھنا، جیسے کہیں مجمع لگا ہوا ہے، وہاں پہ کوئی بندہ ایسا ہے جو بکواس کرتا ہے رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف، حضور کے صحابہ کے خلاف، خدا رسول کے دین کا مذاق اڑاتا ہے، ایسی جگہ سے اٹھنا فرض ہے۔ اگر وہ بیٹھا رہے گا تو وہ بھی جس طرح ان پر لعنت برسے گی اسی طرح اس پر بھی برسے گی، جس طرح وہ گناہ گار ہوں گے یہ برابر کا گناہ گار ہوگا۔ اگر وہ کفر بک رہے ہیں تو جس طرح کفر کا وبال ان پر پڑے گا، یہ بیٹھا ہے وہاں پر راضی ہے تو اس پر بھی کفر کا وبال پڑے گا۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ، یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ ہمارے ہاں تو بڑے بڑے یعنی کہ ڈرامے جو ہوتے ہیں وہاں پر بھی کفریات بکے جاتے ہیں، اور کوئی بھی بندہ وہاں سے نہیں اٹھتا۔ فلمیں بناتے ہیں وہاں پہ بھی کفریات بکے جاتے ہیں، باقاعدہ دین سے متنفر کرنے کی بہت زیادہ ایک جد و جہد ہو رہی ہے، وہ ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، جو صبح جو ٹاک شو ہوتے ہیں ان کے ذریعے، مارننگ شو جن کو کہتے ہیں، ان کے ذریعے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور باقاعدہ کھلے عام ایسے جملے بولیں گے جو کفر والے ہوں گے، اور جس میں اور عام لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل پائے گا، عام لوگ بھی وہ جملہ بولنا شروع کر دیں گے، اچھے بھلے مذہبی ذہن رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی وہ جملے بولنے شروع کر دیں گے، انہیں بھی پتہ نہیں ہوگا یار اس سے ہمارا ایمان ضائع ہو رہا ہے، آخر یہ جملہ ہم کیوں بول رہے ہیں، اس کی جو ہے نا وہ اس کے اندر جو چھپا زہر ہے وہ کتنا گہرا ہے، وہ کتنا ایمان لیوا ہے، ہمارے لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا جی، ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے وہ بھی اس سے ناآشنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس چیز سے، ہر اس علاقے سے ہجرت کرنا ضروری قرار دیا جو بندہ مومن کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہو، جو بندہ مومن کے لیے ایمان کا خطرہ ہو، وہاں سے ہجرت ضروری ہے۔ یہ پیچھے بھی 1-2 دن پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم پر لازم کیا ہے ہجرت کرنا۔ کس کس سے ہجرت کرنا ہے یہ آیہ مبارکہ آج دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہجرت کے مضمون کی آخری آیات کریمہ ہیں، آج کی 2 آیات کریمہ، اس کے بعد پھر غزوہ حنین شریف کا ذکر ہوگا۔ غزوہ حنین کا تقریباً پورا رکوع جو ہے وہ اسی پر چلے گا، اس کے آگے یہودیت کا رد ہوگا، ان کے عقیدہ بنیت کا۔ ہوا یہ کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ کوئی بھی بندہ مومن جو ہے اب یہاں نہ رہے، ہم بھی یہاں سے جا رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے مضبوط دل کے تھے، وہ اٹھے اور انہیں جو سامان اپنا اٹھا سکتے تھے ضرورت کا وہ لیا اور نکل پڑے۔ گھر والے منتیں بھی کرتے رہے، وہ نہ جائیں، آپ جائیں گے ہم ضائع ہو جائیں گے، آپ جائیں گے ہمارا کیا بنے گا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے والے مسلمان نہیں ہوئے تھے، گھر میں اکیلا بندہ ہی مسلمان ہوا تھا، تو ساتھ کسی کی بات نہیں مانی انہوں نے، وہ روانہ ہو گئے جی۔ اور کچھ وہ لوگ تھے جو جن کو بچے چمٹ گئے، بیویاں چمٹ گئیں اور وہ رونے لگیں، دھاڑے مارنے لگے، تو یہ بھی ان کے دل بھی نرم پڑ گئے، یہ پھر وہیں رک گئے۔ انہوں نے پھر ہجرت کو چھوڑ دیا، رب کے حکم کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو پیارا کیا، ان کے لیے وہیں ٹھہر گئے۔ خلاق کائنات نے تب یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ
ایک طرف خدا کا حکم ہو، دوسری طرف تمہاری ماں، تمہارا ابا، تمہاری بہن، تمہارے رشتہ دار، عزیز و اقربا ہوں، میں کسے تم نے رکھنا ہے؟ ٹھیک ہے، پوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں واضح اور دو ٹوک فیصلہ فرما دیا کہ بندہ مومن ہوتا کون ہے، سمجھ آیا نا؟ بندہ مومن کون ہوتا ہے؟ یہ آیت مبارکہ دیکھیں، میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، تم اپنے ابا کو، اپنے ابو کو اور اپنے بھائیوں کو، یہ ذہن میں رہے بیٹے جو ہیں وہ بھی انہی کے تابع ہیں، اولاد باقی ساری انہی کے تابع ہو گئی، فرمایا کہ تم اپنے آبا کو اور اپنے بیٹوں کو دوست نہ بناؤ، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں، اگر وہ کافر ہیں، انہیں ایمان اچھا نہیں لگتا، انہیں شرک اچھا لگتا ہے، کفر اچھا لگتا ہے، رب تعالیٰ کی توحید پسند نہیں ہے، رب تعالیٰ کا انکار پسند ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے میں تم انہیں دوست ہی نہ بناؤ، چاہے تمہارا ابا ہی کیوں نہیں، چاہے تمہارا بھائی ہی کیوں نہیں۔ اللہ، سمجھ آ گیا مسئلہ جی؟ کیسا دو ٹوک فیصلہ ہے، کیسا دو ٹوک حکم دیا خلاق کائنات نے کہ جس کے اندر دوسری کو رائے ہے ہی نہیں، سیدھا فرما دی لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحب الکفر، یہ شرط لگا دی ان استحب الکفر، اگر انہیں کفر پسند ہو، ایمان پسند نہیں ہے، کفر پسند ہے، تو میں پھر چاہے تمہارا ابا ہی کیوں نہیں اس کے ساتھ تعلق ختم کرو، اس کو دوست نہ بناؤ۔ یہ ذہن میں رہیے، پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہے، باپ کافر ہے، ولایت کا، وراثت کا حکم جاری نہیں ہوگا، یہاں وراثت کا حکم جاری نہیں ہوگا، وراثت جاری نہیں ہوگی، باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، اب مسلمان باپ کی وراثت بیٹے کافر کو نہیں ملے گی، اسے کوئی میسر نہیں آئے گی وراثت۔ تو خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اب اتنا حکم بیان ہو جانے کے بعد کہ تمہارے ابا اور تمہارے بھائی جو ہیں ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں، اب تم مومنوں میں سے بھی کوئی بندہ ان کے ساتھ یاری لگائے، وَمَن يَتَوَلَّهُم، ان کے ساتھ محبت کرے گا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ بھی ظالم ہو جائیں گے، یہ بھی ظالم ہو جائیں گے۔ یہاں پر ایک بات جو ہے وہ اس کو کھولنا بڑا ضروری ہے۔ حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض گزار ہوں یا رسول اللہ، میری ماں انتہائی محبت کے ساتھ مکہ سے چل کر مدینے سے مجھے ملنے آئی ہے جی، میری ماں باہر بیٹھی، ابھی تک میں نے گھر میں داخل نہیں ہوں دیا، میں نے کہا پہلے حضور کی شریعت تو پوچھ لوں، اللہ اکبر، پہلے حضور کی شریعت پوچھ لوں، حضور کی شریعت کیا کہتی ہے۔ یار اس محبت کا تقاضا ہے ہم سے، اس محبت کا تقاضا ہے، ایک طرف اماں ہو، ایک طرف رب کا حکم آ جائے، کس کو اختیار کرنا ہے؟ ایک طرف ابا ہو، دوسری طرف رب کا حکم آ جائے، کس کو ماننا ہے؟ ایک طرف اماں کہہ رہی یہ کرو، ایک طرف رب کہہ رہا ہے یہ کرو، کس کا حکم ماننا ہے؟ محبت اختیاری، محبت اختیاری کا حکم، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے میں کہ دونوں رب کا حکم اور اماں یہ دونوں آمنے سامنے آ گئے ہیں، تو کس کا حکم ماننا ہے آپ نے؟ ہے جی، کس کا حکم ماننا ہے؟ فرمایا کہ اگر تمہیں رب کے ساتھ محبت ہے تو رب کا حکم مانو، اماں کا حکم چھوڑ دو، رب کا حکم، رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے تو رب کا حکم مانو، ابا کا حکم چھوڑ دو، بیوی کا حکم چھوڑ دو، رب تبارک و تعالیٰ کا حکم مانو۔ اگر تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے تو محبت کا ایک ہوتی ہے محبت اضطراری، وہ بندے کے اپنے قابو میں نہیں ہوتی، اس میں تو بندہ اختیار کر سکتا ہے نا، دونوں، ایک حکم اس کا آ گیا، ایک حکم رب تعالیٰ کا آ گیا، بندہ کس کا حکم مانے، اس میں تو کر سکتا ہے نا۔ ایک ہوتا ہے دل کا میلان ہو جانا کسی کی طرف، یہ اضطراری محبت ہوتی ہے، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی، اس پر پکڑ بھی نہیں ہے بندہ مومن کی، اس پر پکڑ بھی نہیں ہے بندہ مومن کی۔ ہاں جی، بچوں کی محبت ہے، سارے رشتہ داروں کی محبت ہے، زور زور سے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی محبت ہے، دل بہت زیادہ کھینچتا ہے ان کی طرف، اس پر کوئی پکڑ نہیں، یہ بندے کے قابو میں ہے ہی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں، رب تعالیٰ نے حکم دیا حبیب کریم علیہ السلام کو کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے درمیان انصاف فرمائیں، ہیں جی، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باریاں مقرر کی ہوئی تھی، روز ایک ام المومنین کے ہاں ٹھہرا کرتے تھے آقا علیہ السلام، اس کے بعد حضور رب کی بارگاہ میں پتہ کیا عرض کرتے، یا اللہ تیرے حکم پر میں نے ہر ایک کا حق دے دیا ہے، اب دل میرا کس کی طرف مائل ہے یہ میرے بس میں نہیں ہے، تو معاف کر دینا۔
سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہی ہم سے مطالبہ ہے. محبت جو ہے نا اضطراری ہے، وہ بندے کے اپنے بس میں ہے نہیں. وہ کہتے ہیں نا جی یہ زور لگانے سے ہوتی نہیں ہے اور زور لگانے سے چھوٹتی نہیں ہے. جہاں بندہ زور لگائے یہاں ہو جائے، وہاں ضروری نہیں کہ ہو جائے، اور جہاں ہوئی ہو وہاں زور لگاتے رہے، وہاں سے چھوٹتی نہیں. لاکھ نسخہ سمجھائیں، کبھی کسی کو سمجھ آتی ایسے مریض کو؟ ہیں آپ لاکھ زور لگائیں، لاکھ سمجھاتے رہیں، کبھی بھی ہاں کرتا رہے گا. بعد میں وہ کلی اس کی وہیں اٹکی ہوئی ہوگی، اس نے کہا نہیں یہیں پہ کھڑا ہوں. لڑکے آج خودکشیاں نہیں کر رہے کہ فلاں جگہ شادی کروا دوں، نہیں تو میں خودکشی. وہ کر جاتے ہیں خودکشی، نہر میں کود جاتے ہیں، کرنٹ لگ جاتا ہے ان کو، ہاں جی مارے جاتے ہیں، 100 مسائل کرتے ہیں. یہ اضطراری شے ہے، یہ بندے کے بس میں نہیں ہے. ہاں یہ تو بس میں ہے نا کہ بندہ وہاں نہ جائے، یہ تو بس میں نا، جا تو اپنے اختیار سے رہا ہے نا، وہاں نہ جائے، اپنے دل کو قابو میں رکھے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کو حضور نے اگر کسی میرے امتی کو بیماری لگ جائے، حضور نے عشق کو بیماری قرار دی ہے. کسی کے ساتھ عشق ہو جائے اور حضور نے فرمایا کہ وہ دونوں پھر پاک دامن رہیں، گناہ نہ کریں، ہاں جی، تو حضور فرماتے قیامت والے دن دونوں شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اندازہ لگائیں، یہاں تو ہماری ساری محبتیں لبڑ جاتی ہے یہ نہیں، وہ جا پڑی ہوتی ہے محبت. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف. بہرحال یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے جو ایسی بات سے بات نکلی تو شروع ہو گئی. تو محبت جو ہے نا، وہ حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ اب میری ماں ہے، وہ آئی ہوئی ہے مجھے ملنے کے لیے، محبت کے ساتھ آئی ہے. حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلی امہ کے، فرمایا کہ جاؤ دنیا داری کی خاطر، یعنی کہ دنیا داری کی جو چیزیں ہیں جو ضرورت کی ہیں، ایک صلہ رحمی جو ہو سکتی ہے تم سے وہ کرو. محبت سے منع کیا گیا ہے. ماں باپ مسلمان نہ ہوں، محبت سے منع کیا گیا ہے. لیکن ہاں باقی جو دنیاوی معاملات ہیں ان کے وہ کما نہیں سکتے، ان کے پاس کچھ ہے نہیں، تو باپ پر پھر بھی اسلام نے واجب کیا کہ ان کی خدمت کرے، بیٹے پر واجب کیا کہ والدین کی خدمت کرے. یہاں تک اسلام نے کہا ہے کسی بندہ مسلمان ہے، اس کے والدین جو ہیں وہ نصرانی ہیں، اور وہ والدین کہیں کہ ہمیں چرچ چھوڑاؤ، تو بچہ اگر چھوڑنے جائے گا گناہ گار ہوگا. ہاں اگر وہ چلے گئے ہیں چرچ کسی کے ساتھ، اب وہاں سے کہتے ہیں کہ ہمیں لے جاؤ گھر، اب وہاں سے لے کے آنا گھر اس بندے پر لازم ہے، وہاں سے گھر لے آئے. کیونکہ چرچ جا رہے ہیں تو یہ گناہ پر تعاون ہے، چرچ سے گھر آ رہے ہیں یہ گناہ پر تعاون نہیں ہے. سمجھ آیا مسئلہ؟ تو یہ دنیاوی طور پر والدین کے لیے صرف بغیر محبت کے، وہ بھی محبت نہ آئے گی، وہ جب محبت آئے گی تو پھر ان کا حکم پہلے رکھے گا، جی ان کی ذات کو پہلے رکھے گا خدا رسول کی ذات سے. تو یہی منع کیا گیا ہمیں، صرف دنیاوی معاملات جو ہیں اس کے وہ دیکھے گا، ان کی خدمت کرے گا، خاطر تواضع کرے گا، باقی سارے معاملات کرے گا. لیکن جب دین کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن کریم میں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، میں کہ دنیا کے اندر ان کے ساتھ معروف والا معاملہ کرے، نیکی والا معاملہ کرے ان کے ساتھ. ساتھ ہی یہ فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، ہاں اگر وہ کہیں کہ شرک قبول کر لو، میں پھر نہیں، شرک قبول نہیں کرنا. آقا علیہ السلام کے صحابی تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اماں نے قسم اٹھا لی، انہوں نے کہا میں بھوکی بیٹھی ہوں، میں نہیں کھاؤں گی کچھ ہے جب تک تو اسلام نہیں چھوڑتا. اس نے کہا اماں مرتی ہے مر، میں اسلام نہیں چھوڑتا. تو مر جا، میں اسلام نہیں چھوڑتا. اسلام تو یہ ہے بندے مومن سے تقاضا. آج ہماری جو ہے نا بہت زیادہ یہ والی جو محبت ہے نا، اس کا تقاضا ہے ہم سے کہ بندہ مومن جو ہے وہ کس چیز کو پہلے رکھے. خاندان کی بات آئے تو خاندان پہلے نہیں، خدا کا حکم پہلے ہے. اولاد کی بات آئے، اولاد پہلے نہیں، خدا کا حکم پہلے ہے. دیکھیں جی آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، مگر تمہارے ابا و اجداد، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارا قبیلہ خاندان، واموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم نے خود کمایا ہے کوشش کر کے، وہ مال جو تم نے خود کمایا کوشش کر کے، وتجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت، مال تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں خطرہ ہوتا ہے.
جس کے گھاٹے کا تمہیں خطرہ ہوتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر کوٹھیاں بنگلے تمہارے ہیں جی جو تمہیں پسند ہیں، تردونہا جو تمہیں پسند ہیں، وہاں رہنا تمہارے لیے پسند ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، میں اگر تمہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب اور جہاد فی سبیل اللہ سے، اور تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات اور رسول اللہ کی ذات اور جہاد فی سبیل اللہ، یہ تین چیزیں، یہ تین محبتیں باقی ساری محبتوں سے زیادہ نہیں ہیں۔ بیٹے کی باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت، قبیلے کی محبت، مال تجارت ہے جی، اور مال کی محبت، تجارت کی محبت، سودا دکانداری کی محبت، اور فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے مکانوں کی محبت جو ہے یہ کم، اور رب رسول کی محبت اور جہاد کی محبت زیادہ نہیں ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب کا، پھر عذاب کا انتظار کرو۔ بتائیں آج اگر ہم محسوس نہیں کر رہے کہ رب کا عذاب ہم پر بھی آیا ہوا ہے تو یہ پھر الگ بات ہے۔ پھر ہماری حس والی جو ہے نا، وہ محسوس کرنے والی جو ایک شے ہوتی ہے بندہ مومن کے اندر، وہ ہمارے اندر سے فوت ہو گئی ہے جی۔ یہ ظالم لوگوں کا ہم پر مسلط ہونا یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے بھائی؟ مگر یہ باتیں تمہارے اندر نہیں ہوں گی، تین چیزوں کا مطالبہ یار، باقی ساری چیزیں الگ سے۔ آج ہم نے کیا کیا ہے جی، ہر ایک بیوی کو قبلہ بنایا ہوا ہے، بیوی قبلہ ہے جی۔ جو وہ جیسے میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا آپ کو، ایک مفتی صاحب ہیں کراچی کے، وہ کہنے لگے میں مکہ شریف میں گیا، وہاں پہ عمرہ کر کے بیٹھا ہوا تھا ایک نعت خواں پاکستان کا نامی گرامی، وہ آ گیا میرے پاس بیٹھ گیا، کہتے میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ پھیرا ایسے، میں نے کہا جی اب تو داڑھی آنے دو، کہنے لگے جی بیوی نہیں مانتی، بیوی نہیں مانتی جی۔ بتائیں اب بیوی کی اطاعت تو ہو گئی، رب رسول کی اطاعت نہیں ہوئی، تو بتائیں وہ محبت میں بندہ ناکام ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو سٹیج پہ کھڑا ہو کے لوگوں کے اندر عشق رسول کی بوتلیں بانٹتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت جو ہے نا وہ صرف 2% ہے، عاشق رسول 98% ہے ہمارے یہاں۔ عاشق رسول کتنے فیصد ہے؟ 98% ہے۔ محفل نعت میں وہ دیکھیں کود کود کے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں نعت خانوں کے کہنے پر، جناب اچھل اچھل کے، وہ لگتا نہیں ہے حضور علیہ السلام کے میلاد کی محفل ہو رہی، لگتا ہے کہ باندر اکٹھے ہو گئے امام بری سرکار سے آئے ہوئے ہیں، وہی اچھل کود کر رہے ہیں، ناچ ٹاپ رہے ہیں، اور انہوں نے سارا کام یہی بنا نہیں، سارا کچھ یہی سمجھ لیا انہوں نے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے جناب، وہ ہاں جی ہاتھ اٹھائیں جی، دوسرا ہاتھ اٹھا لیں جب خود ہی کھڑے ہو جائیں جی، بتائیں، اور قوم کہتی ہے واہ یہ کیا بات ہے، اور ان کو پیسے ذرا کچھ زیادہ مل جائیں تو دوسرے دن فیس بک پہ لگائیں گے خوبصورت حاضری ہوئی، فلانے فلانے بھائی کے کہنے پر خوبصورت حاضری ہوئی، وہ خوبصورت حاضری مسجد میں تو نہیں ہوتی ان کی، تراویحوں میں ایک نعت خان نظر نہیں آتا ہے نظر کوئی، دین حق کے لیے غلبے کے لیے تو ایک بندہ بھی بولتا دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں جی کل کو جو میراثی تھے وہ جو براتوں کے ساتھ پیسے اکٹھے کرتے تھے، برات جا رہی ہوتی تو بھنڈ بن کے آگے آگے کماتے تھے، وہ محفل میلاد میں سارے گھس گئے ہیں، اور وہ جناب اتنے عظیم عاشق رسول بن گئے آپ کے، وہ دھو نکال دیتے ہیں علماء کا بھی، وہ اور ایسے بےہودے ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سی جگہ پہ کون سا کلام پڑھنا ہے۔ پہلے ہوتا تھا نا، اب تو خیر ایسا ہے نہیں، کوئی بندہ عمرے پہ جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے تو وہ پتہ نہیں گیا وہ آیا کو پتہ نہیں، پہلے کوئی جاتا تھا تو پورے علاقے میں پتہ ہوتا تھا، لوگ جو ہیں وہ ذوق شوق کے ساتھ اسے روانہ کرنے کے لیے جاتے تھے، ہاں جی اسٹیشن پہ جاتے تھے روانہ کرنے کے لیے، اور جب آتا تھا تو پورے علاقے والے پورے گاؤں والے جاتے تھے اسے لینے کے لیے، تو بندے جو نعت خواں ہوتے تھے وہ بھی ساتھ چل پڑتے تھے، کہتے اللہ تعالیٰ لے جائے پھر لے جائے، اس طرح کے کلام پڑھتے تھے۔ ایک بندہ ایسی جیل سے باہر نکلا کوئی 6 سال قید کاٹ کر، ہار پہنا کے لوگ لے کے آ رہے ہیں، لوگوں کا رش ہے آگے پیچھے، نعت خواں دیکھا تو بھاگ کے آ گیا، کہتا خدا لے جائے پھر لے جائے، انہوں نے پکڑ کے وہ پھینٹا چڑھایا، انہوں نے کہا خدا تمہیں خراب کرے، 6 سال میں پیشیں بھگت بھگت کے بڑا مشکل واپس لے کے آئے ہیں، تو کہہ رہے ہیں پھر لے جائے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اسی طرح ایک بندہ تھا وہ بھی نعت خواں تھا، وہ جی اس کو جھاپا کہتے تھے، ٹھیک ہے نا، نعت خواں کو جھاپا کہتے تھے، جو بندہ ایسے ہی کسی کے ہاں پہنچ جائے اور بغیر دعوت کے جناب وہاں پہ روٹی شروع کر دے، اور ساتھ کہے بھی نمک کم ہے بھائی، انہوں نے کہا تیرا کھانا برداشت نہیں، اوپر سے نمک بھی مانگ رہا ہے تو،
ہیں. تو وہ ایسے وہ خدا بخش جھاپا جو ہے نا وہ قرآنوں کا بڑا شوقین تھا. یعنی کسی کا ابا مر گیا تو ابے پہ کلام پڑھ دے گا امام بخش کا، کسی کا اماں مر گیا تو امام بخش کا کلام پڑھ دے گا وہاں پہ اماں کی شان پہ. وہ لوگ پہلے چرے اماں ابا فوت ہوتا ہے ایموشنل ہوتے ہیں، وہ ہر شعر پہ 500 روپے جب نکال کے رکھتے ہیں تو اس کی نعت خانوں کی موجیں لگ جاتی ہیں. ہوتے تو یہ پھر نفسیاتی مسائل تو جانتے ہیں نا، کس بات پہ حاجی صاحب کا رونا نکلنا ہے، وہی کلام پڑھیں گے وہ بار بار، پھر حاجی صاحب کی نظر کریں گے، ایک ہی شعر کو پھر مسلتے رہیں گے، رگڑتے رہیں گے. کئی بار اس بندے کو مار پڑی. کوئی بھی بندہ دکان کو مارکیٹ میں گھومتا رہتا تھا، کسی بندے کو دیکھتا وہ چاول خرید رہا ہے، پوچھتے جی کہاں پہ کلخانی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے لڑکے کی شادی ہے، تجھے کلخانی کی پڑی ہوئی. کئی بار اسے مار پڑی. یعنی ایسے بے دین ہو جاتے ہیں یہ لوگ، نعوذ باللہ من ذالک. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ تو بیوپاری لوگ ہیں، یہ تو تاجر لوگ ہیں، انہیں کیا لگے خدا رسول کی عظمت اور شان کے ساتھ. جی ایک بہت بڑا نعت خواں ہمارے گاؤں میں بلایا گیا، اب تو خیر وہ مر گئے، بہت بڑا نعت خواں تھا، ہمارے گاؤں میں بلایا گیا. اس نے پیسے انہوں نے کم دیے، کو 5-7 ہزار روپیہ. وہی پہ کہنے لگا میں رکھ کے مارا گا چنڈ تیرے منہ دیتے. لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی اس کو بلانے سے. اگلے سال پھر آیا، مرنے دم تک وہ آتا ہی رہا. بتائیں اگر یہی کو عالم انہیں کہہ دیتا کوئی بات اس طرح کی تو بتائیں زندگی ساری کبھی انہوں نے نام لینا تھا اس کا؟ کبھی نام لینا تھا. یہ حال ہے ہمارے ہاں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا رب تبارک و تعالی نے میں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، آباؤکم تمہارے ابا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے، تمہارا مال جو تم نے کمایا ہے، وہ تمہاری تجارت جس کا تمہیں ڈوبنے کا خطرہ ہے، اور وہ تمہارے گھر جو تم نے بنائے ہوئے تمہیں پسند ہیں. یہ 8 چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی. فرمایا کہ یہ 8 چیزیں جو ہیں ان کی محبت کم، رب رسول کی جہاد کی محبت زیادہ نہ ہو تو تم انتظار کرو عذاب آنے کا، تم پھر عذاب کا انتظار کرو. دیکھیں اسلام کا حسن دیکھیں، اسلام کی خوبصورتی دیکھیں. رب تبارک و تعالی نے احب کا لفظ فرمایا. احب اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل جو ہے وہ ما قبل سے احب کا لفظ جو ما قبل سے محبت کی نفی نہیں کر رہا. میں ٹھیک ہے تمہارا ابا ہے محبت کرو اس سے، تمہاری اماں ہے محبت کرو اس سے، تمہاری بیوی ہے محبت کرو اس سے، تمہارا مال ہے محبت کرو اس سے، لیکن رب رسول کی محبت سے زیادہ نہ ہو. رب رسول کی محبت سے زیادہ نہ ہو. آج آپ دیکھیں نا ذرا غور کریں، رب رسول کا حکم آ گیا، اب یہ دیکھنا ہے کہ مال کی محبت، رب رسول کی محبت، دونوں میں سے کون سی زیادہ ہے؟ زکوٰۃ دیتے ہوئے اگر 100 روپے پر 2.5 روپے بھی مہنگے پڑے تو سمجھ لے کہ مال کی محبت ہے، رب کی محبت نہیں ہے. 2.5 روپے دینا بھی مشکل لگے ہمیں تو پھر ہم یقین کر لیں رب رسول کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں آئی، رب رسول کی محبت نہیں آئی ہمارے دلوں میں. اور جہاد پر پیسے دیتے ہوئے ہمیں جناب پیسے دینا ڈر لگے، ہمیں غلبہ دین کے لیے پیسے دیتے ہوئے ہمیں ڈر لگے تو پھر ہم یقین کر لیں رب رسول کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے. ہم نے پھر اسی محبت کو اونچا رکھا ہے، مال کی محبت کو اونچا رکھا ہے. اور یہ وجہ دیکھیں نا کیوں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، فرمایا کہ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں تو میں پہلے صدقہ دیں، پہلے کیا کریں؟ صدقہ دیں، پھر میرے حبیب کی بارگاہ میں آ کر بات کریں جو کرنی ہے. اس کی وجہ ایک علماء نے یہ بیان کی ہے، وہ اگرچہ حکم تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا، اس حکم پر حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کیا، کچھ پیسے دیے اور آ کے صدقہ دیا، اور آقا علیہ السلام سے آ کر کچھ باتیں کی، کچھ مسائل پوچھے، پھر واپس چلے گئے. ادھر رب تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا بھی آپ پیسے نہیں دینے، ایسے تم پوچھ لیا کرو میرے حبیب سے جو بھی بات پوچھنی. یہ رب نے فرمایا. میں اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کے دلوں سے مال کی محبت گھٹے، لوگوں کے دلوں سے مال کی محبت گھٹے. جب محبت کم ہوگی مال کی تو میں پھر جو ہے نا وہ دین کی محبت ان کے دلوں کے اندر بڑھتی جائے گی. یہ حکم جو ہے اگرچہ وجوبی طور پر تھا، اس کا وجوب ختم ہو گیا، مگر اس کا استحباب اب بھی باقی ہے، اس کا استحباب اب بھی باقی ہے. کوشش کریں، میرے ساتھ جتنے بھی دوست ہوتے ہیں میں سب سے پیسے اکٹھے کرتا ہوں، ہاں جی، اور وہ جو ہے وہ کہیں پہ صدقے کے طور پر دے دیتے ہیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اگرچہ رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ منسوخ فرما دیا، یعنی کہ اس کا استحباب تو اب بھی باقی ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کرنے جائیں تو کچھ نہ کچھ دے کے فقیروں کو پھر جائیں حضور کی بارگاہ میں. سمجھ آیا مسئلہ؟ 5 ریال 10 ریال جتنا ممکن ہو سکے بندہ مومن سے وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے سے پہلے صدقہ دے، پھر جا کے یعنی کہ حضور کے شہر کے فقیر جو ہیں ان کو دے کر جائے. تو بتائیں یار جس مالک کے شہر کے فقیروں کو بندہ دے کے جائے تو مالک راضی نہیں ہوگا؟ تو یہ
آقا علیہ السلام کی زیادہ توجہ اس طرح حاصل ہوتی ہے. بڑے سارے اس میں فوائد اور حکمتیں ہیں. بہرحال اللہ کائنات نے ارشاد فرمایا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پھر تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے. اللہ تعالیٰ کا حکم مطلب عذاب آ جائے تم پر. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ منزل تک نہیں پہنچ سکتے فاسق لوگ. یہاں پر فاسق ان لوگوں کو کہا جو رب رسول کا حکم آ جائے اور ایک طرف جو ہے ان کی اماں آ جائے تو اماں کا حکم مان لے, رب رسول کا حکم نہ مانے. رب نے فرمایا یہ فاسق لوگ ہیں. اور ایک جگہ جو ہے وہ بیوی آ جائے, دوسری طرف رب رسول کا حکم آ جائے. بیوی کا حکم ان کے لیے بڑا حکم ہو, رب رسول کا حکم چھوٹا ہو, تو رب تبارک و تعالیٰ میں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, میں ایسے فاسق لوگ جو ہیں وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتے کبھی بھی, ان کو منزل دکھائی ہی نہیں دیتی. اس لیے یار بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ رب رسول کے حکم کو مقدم رکھے ہر حکم سے, ہر بندے سے, ہر چیز سے. یار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف بکری والی قربانی ہمیں پسند ہے, باقی قربانی کیوں پسند نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو رب نے فرمایا اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو چھوڑ دو. 80-90 سال کے بعد جا کے بیٹا مل رہا ہے اور اب فرما رہا ہے دونوں کو چھوڑ دو. اور چھوڑنا بھی کہاں پہ ہے جہاں پہ کھانے کی بھی کوئی شے نہیں. چھوڑنا بھی کہاں پہ ہے, وہاں پہ بندے بھی کوئی نہیں, وہاں جا کے چھوڑاؤ. مکہ میں جناب آئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام, وہاں آ کے چھوڑ دیا آپ کو, پانی پینے کو نہیں ہے. رب تبارک و تعالی نے فرمایا جو بندہ میرا حکم بڑا جانتا ہے نا, میرے حکم کو بڑا جانتا ہے, میرے حکم کو بڑا جان کے ابراہیم تو جا, تیرے بیٹے کے پاؤں کو لگنے کی وجہ سے صرف ایڑی رگڑے گا, وہاں سے میں پانی کے چشمے جاری کر دوں. اور پانی کا ایسا کنواں جاری ہوا, اس کے بعد لاکھوں کنویں بنے, لوگوں نے محنتیں کر کے زور لگا کے پانی نکالا وہاں سے, کنویں سارے ختم ہو گئے, چاہ سارے ختم ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں لگنے سے جو کنواں جاری ہوا ہے, کروڑوں لوگ پانی پی بھی رہے ہیں, اربوں لوگ پانی پی بھی چکے ہیں, آج تک خشک نہیں ہوا. یہ ہوتا ہے جو بندہ رب کے حکم کو بڑا جانے. ہاں جی, رب تبارک و تعالیٰ نے تو صرف خواب میں فرمایا تھا پیاری چیز قربان کرو, گائے بکری قربان کر دی, اونٹ قربان کر دیے. پھر خواب آیا کہ پیاری شے, پیاری تو پھر بیٹا ہے, بیٹے کو پکڑا لے کے گلے پہ چھری ڈک دی. رب تبارک و تعالیٰ قد صدقت الرؤیا, ابراہیم تو نے خواب بھی سچا کر دیا. اللہ اکبر. یہ رب کے حکم کو بڑا جانے نا جو بندہ. رب خود فرماتا ہے میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس کے رب نے بڑی باتوں میں آزمائش کی ہے. ابراہیم ہر آزمائش میں پورا اترا ہے, کامیاب ہی ہوگا. یہ محبت ہے جس کا تقاضا ہے ہم سے, اختیاری ہے. رب رسول کا حکم آ جائے, دوسرا حکم آ جائے, کس کو اختیار کرنا ہے آپ نے؟ رب رسول کے حکم کو اختیار کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.